بچے ہوتے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. غلام ہے اور غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں. ہر ایک سے دو دلیل دے کر میں آگے بڑھوں گا کہ اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو جشن ہے اللہ اکبر، یہ کوئی آج کا نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام نے بھی منایا. ہاں آقا علیہ السلام نے خود منایا. پر یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بخاری ہم مانتے ہیں، بخاری کی حدیث پر ہمارا ایمان ہے، پر بخاری میں تو یہ آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے میلاد اپنا منایا روزہ رکھ کر، اور آپ لوگ میلاد مناتے ہو کھانا کھلا کر. بولو نا وقت سے یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام سے یہ کھانا کھلانا کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا حضور یہ بتلائیے سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ سب سے بہترین اسلام. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ. کھانا کھلانا کیا؟ کھانا کھلانا. اچھا نہیں بھائی ایسا ہے نا کہ آپ ہمیں دلیل دیجئے کہ کسی صحابی نے مصطفیٰ کا میلاد مناتے وقت کھانا کھلایا ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں سنیوں کا کوئی کام بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے. وہ الگ بات ہے جو بات آپ کے علم میں نہیں ہے، اب وہ کسی بھی کتاب میں نہ ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. کتاب کا نام ہے الحاوی للفتاوی، لکھنے والے ہیں امام جلال الدین سیوطی. سبحان اللہ. اور امام جلال الدین سیوطی کتنے معتبر محدث ہیں اور کتنا بڑا نام ہے، علماء جانتے ہیں. ان کی شخصیت کے اتنا ہی کافی ہے اپنوں نے بھی لکھا اور دوسروں نے بھی لکھا. امام جلال الدین سیوطی یہ اس محدث کا نام ہے ارے جنہیں جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں 70 سے زائد مرتبہ مدینے والی کا دیدار نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اور عاشق نے کہا رسول اللہ اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں، مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے، مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے. اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. ذات ذی وقار. تو الحاوی للفتاوی. اچھا یہ دلیل، یہ جو دلیل ہے نا یہ اپنوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو اپنا ہے وہ نبی کو کا میلاد منانے کے لیے اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم بغیر دلیل کے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. ہمارے امام نے کہا تھا نا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے وہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، ارے لوا کی تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، رضا کی زبان، رضا کی زبان، رضا کی زبان تمہارے لیے. ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جن کو دلیل کی ضرورت ہے الحاوی للفتاوی لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی، ارے جن کی شخصیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے 70 سے زائد مرتبہ بیداری کی حالت میں محمد مصطفیٰ حبیب کبریا سرور دو عالم شفیع آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو دیدار نصیب ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا، آپ نے فرمایا صحابی رسول
سبحان اللہ زینت دربار مصطفیٰ، سبحان اللہ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس وہ صدیق اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارے ساری امت کے، آپ نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی امت میں جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں اولین و آخرین نبیوں کے علاوہ، فرمایا کہ سارے ایمان والوں کے عملوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا ابو بکر کا عمل دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا عمل سب پر بھاری ہو جائے۔ وہ ابو بکر صدیق جو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھا کرتے تھے، مصطفیٰ کی حدیث کا فہم جن کے پاس تھا، وہ ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، دلیل چاہیے آپ کو، دلیل دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کے موقع پر ابو بکر صدیق بکرے ذبح کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کیا ذبح کیا کرتے تھے؟ بکرے۔ زور سے بولے، کیا ذبح کیا کرتے تھے؟ بکرا نہیں، بکرے، بکرا نہیں بلکہ بکرے ذبح کرتے تھے اور کھانا بنا کر صحابہ کو کھلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دلیل، کتاب کا نام ہے سنن نسائی اور راوی حضرت امیر معاویہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ راوی ہیں، کتاب کا نام ہے نسائی شریف۔ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی آمد کے واقعات بیان کر رہے تھے، تذکرہ میلاد کر رہے تھے۔ کون صحابہ؟ کون؟ توجہ فرمائیں، کون صحابہ مصطفیٰ کا میلاد مسجد نبوی شریف میں بیٹھے کر رہے تھے؟ اچانک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ کس چیز نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے؟ کس چیز نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم یہاں بیٹھے ہم اللہ اکبر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ آقا نے بولا کس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اللہ نے ہمیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا اور آپ جیسا عظیم رسول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ الصحابی نبی جنتی جنتی، الصحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر عمر، حضرت عمر ابی، فاطمہ علی، حسن حسین بھی، جنتی جنتی۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ نے دین اسلام جیسا عظیم دین عطا کیا اور آپ جیسا سونا نبی عطا فرمایا۔ بریلی کے امام سے ذرا پوچھتے ہیں کیونکہ عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش بھی کم ہے، کیونکہ میں کچھ اور بھی تحفے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ آپ نے اردو زبان میں آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عاشقوں کو آپ نے کہا ارے وہ تو ایسے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تراہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ارے وہ کیسے ہیں؟ کہا کہ سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، اپنے مولا کا پیارا، اپنے عالم کا دولہا، کچھ کہیں جس کی آگے سبھی مشعل شمع وہ لے کر آیا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے بالا، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ نے صحابہ سے یہ نہیں کہا اوہو
صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو آپ نے ناجائز عمل کر دیا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرما کر حضور واپس تشریف بھی نہیں لے گئے. آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا, بلکہ سنن نسائی میں صاحب امام نسائی نے لکھا آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھ گئے سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, کیا تم اس بات پر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ واقعی تم تذکرہ میلاد کر رہے تھے؟ سبحان اللہ. بلند آواز سے توجہ فرمائیں گے. دلیل میں آپ کو دیکھ آگے بڑھ رہا ہوں. صحابہ کرام علیہ السلام سے کہا کہ واقعی تم قسم اٹھانے کے لیے اس بات پر تیار ہو کہ واقعی تم مسجد نبی شریف میں بیٹھے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے, تذکرہ میلاد کر رہے تھے, آقا علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور ہم قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. آقا علیہ السلام نے جب بات پکی کروا لی, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, میں نے قسم اس واسطے آپ لوگوں سے نہیں اٹھوائی ہے کہ مجھے تمہارے قول پر یقین نہیں تھا, بلکہ سنو, ارے امام نسائی نے لکھا, اللہ اکبر, حدیث کی معتبر کتاب ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, بات دراصل یہ ہے تم یہاں جو کچھ کر رہے تھے, ارے وہاں جبرائیل کو اللہ نے بھیجا, جبرائیل کو رب نے بھیجا. جبرائیل آئے اور رب کا سلام لے کر آئے اور رب کا پیغام لے کر آئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے حبیب, آپ یہاں بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, اور وہاں مسجد نبی شریف میں صحابہ جو عمل کر رہے ہیں نا, اللہ اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ میں پتہ چلا محفل میلاد یہ وہ عمل ہے جس عمل پر رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہوتا ہے. پھر بھی کسی کو دلیل کی ضرورت آئیں ان کے گھر سے دلیل لے لیتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب نے سنا ہوگا, اور یہ اتنے مستند عالم ہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء بر صغیر پاک و ہند کے سلسلہ حدیث میں وہ سب کے سب ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. تمام مقادر فکر کے علماء ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. بر صغیر پاک و ہند کے شاہ ولی اللہ, اتنا بڑا امام الہند کا لقب علماء نے, ہندوستان کے امام الہند کا لقب ان کے والد گرامی ہیں. غالباً الدر السمین کتاب کا نام ہے. ہر سال نبی کا میلاد مناتے تھے. اور شاہ ولی اللہ کے حوالے سے فیوض الحرمین کتاب کا نام ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں, میں میلاد شریف کے موقع پر مکہ شریف میں موجود تھا, اور مکہ شریف میں مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا تھا. حتیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میلاد کی محفل, شاہ ولی اللہ جو لکھ رہے ہیں فیوض الحرمین میں, کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر میں بھی موجود تھا. مکے کے اندر میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ چل رہا تھا, میں موجود تھا. حتیٰ کہ دوران محفل میں نے مراقبہ کیا. جب میں نے مراقبہ کیا تو میں نے کیا دیکھا, آسمان پر انوار و تجلیات ہی ہے, ہر طرف نور ہی نور ہے, انوار و تجلیات ہیں. اور اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو نور آپس میں ملے ہوئے ہیں. کون ہے یہ لکھنے والے؟ شاہ ولی اللہ, کتاب کا نام ہے فیوض الحرمین. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے مراقبہ کیا اور میں نے کہا کہ معلوم تو کروں کہ یہ دو نور کہاں سے آ گئے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا, جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے پتا چلا, میں اپنا محفل میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے توجہ فرمائیے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے پتا یہ چلا کہ مصطفیٰ کے میلاد کے ذکر کا نور, مصطفیٰ کے میلاد کے ذکر کا نور اور مصطفیٰ کے میلاد میں آئے ہوئے فرشتے جو نور ہیں, یہ دونوں نور آپس میں ملے ہوئے. سبحان اللہ.
اللہ ہمیں نبی کا میلاد بغیر دلیل کے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اللہ نے سب کو عقل عطا فرمایا۔ اب تو سائنس نے سب کچھ واضح کر دیا ہے اور دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتلائیے، آپ اول سے آخر یہاں تشریف فرما ہوئے، اللہ آپ کے حاضر قبول فرمائے، آپ نے یہاں کوئی خلاف شرع کا کام دیکھا آپ نے؟ نہیں، قرآن کی تلاوت کی گئی، قرآن کی تلاوت کی گئی، قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نے کیا، تو مسلمان قرآن کی تلاوت انکار، اس کے بعد نبی کی نعت پڑھی گئی، نبی کی تمام کتب حدیث میں موجود ہے، صحابہ کرام نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے، اور نعت پڑھنے والوں سے آقا علیہ السلام کتنا پیار کرتے ہیں۔ شیخ سعدی شرازی نام ہے، امام شرف الدین بصیری نام ہے، اس طرح بہت سارے نام ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی کی۔ آقا علیہ السلام صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اپنے عاشقوں کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں، اور آپ نے پہنچ کر کہا کہ مجھے میری نعت سناؤ، اور سنانے والوں نے پھر سنایا مولا یصلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو تلاوت ہوئی، پھر نعت پڑھی گئی۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اور اللہ، یہ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ بھی یہ ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ بھی ذکر مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہرحال حضرات ذوالفقار، یہ تو مجھے کہا گیا تھا کہ میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے ذرا ذہن سازی کرنی ہے۔ بہرحال وقت کافی گزر چکا ہے، بس ایک آج کر کے میں اپنے جو آئے کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس طرف آؤں گا۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی برکتیں، حضور کا جو میلاد مناتے ہیں تو انہیں ملتا کیا ہے؟